اس وقت پوری دنیا الحمدللہ رمضان المبارک کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، چونکہ یہ وہ عظیم مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہر لمحے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر شخص، ہر انسان بہت شدت کے ساتھ وہ منتظر ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ ہر طرف لوگ رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے۔ نماز تراویح میں شرکت کرنے والے بہت شدت کے ساتھ ان لمحات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے۔ سحری میں بیدار ہو کر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح ہم اور آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بہت سی اپنے گھریلو سامان کی، اپنی زندگی کی ضرورتوں کی تیاریاں کرتے ہیں، وہیں ایک مسلمان کے لیے کچھ مخصوص ایسی تیاریاں ہیں کہ جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے ان تیاریوں کو مکمل کر لے تاکہ رمضان کی برکتوں سے مکمل مالا مال ہو۔ جس طرح ہمیں گھریلو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھریلو چیزیں مارکیٹ سے خرید لیں، بالکل اسی انداز میں چونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں پر شرمندہ ہونے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان نجات کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے آخری عشرے کے اندر شب قدر کو رکھا، جس کے بارے میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات اتنی عظیم ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ تمام تر رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح ہم کھانے پینے، رہن سہن اور پہننے اور لباس، ان تمام چیزوں کی تیاریاں کرتے ہیں، بالکل اسی انداز میں بلکہ اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ہم نماز کے طریقے کو سمجھیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سمجھیں، وضو اور غسل کے مسائل کو سمجھیں، لباس کی پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سمجھیں، نیت کے مسائل کو سمجھیں، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں حالت روزے میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس بنیاد پر روزہ باقی رہتا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھیں۔ نماز یاد کریں، ہم سورتیں یاد کریں، سورہ فاتحہ یاد کریں، دعائے قنوت یاد کریں، اتحیات یاد کریں، کسی عالم کے پاس، کسی مسجد کے امام کے پاس، کسی حافظ قرآن کے پاس ہم جائیں، بیٹھیں، اور جانے کے بعد میں ہم رمضان المبارک کی ایک عملی طور پر تیاری کریں، گھر میں سنتوں کا ماحول پیدا کریں، ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوتوں سے آواز ہمارے گھر میں گونجے تاکہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مبارک مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب سحری کا وقت آتا ہے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے تیاری کیجئے آپ ان تمام چیزوں کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے لباس کو پاک کرنے کی تیاری کیجئے، اپنے دل کو پاک کرنے کی تیاری کیجئے۔ دل کو پاک کیجئے کینے سے، حسد سے، برائی سے، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک کیجئے، لباس کو پاک کیجئے، غسل کا صحیح طریقہ کسی عالم دین سے سیکھیے، وضو کا صحیح طریقہ کسی عالم دین سے سیکھیے، نماز کا طریقہ کسی عالم دین سے پوچھیے، روزے کے شرعی مسائل کسی عالم دین سے پوچھیے، تاکہ اس مبارک مہینے کو جب یہ مبارک مہینہ آ جائے تو دل کھول کر آپ عبادت کر سکیں، اس مبارک مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ آپ بہت اچھے انداز میں حاصل کر سکیں، اور جب یہ مبارک مہینہ جیسا بیان کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر اس کے مطابق آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ضرور مالا مال فرمائے گا۔